پچھلی قوموں پر جو عذابات آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، شعیب علیہ السلام کی قوم پر، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر، ہود علیہ السلام کی قوم پر، کئی قوموں پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو عذابات آئے ہیں اللہ کے، ان میں سے ایک عذاب سب سے الگ آیا ہے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، ان کا جو سب سے بھیانک جرم تھا وہ ہومو سیکسولیٹی، گےازم، یعنی مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنا، جس کو لواطت کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت ایسا گناہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے ایسے گناہ کی ایجاد کی جو تم سے پہلے لوگوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ غلط کاریاں کرتے تھے۔ تو گےازم کو جو ان لوگوں نے ایجاد کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ کا قہر اتنے جلال میں آیا، 3 طرح کے عذابات انہیں دیے گئے تھے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوکیلے پتھروں کی بارش کی تھی، نوکیلے پتھروں کی بارش کی، اور اس کے علاوہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفانی ہوائیں چلائیں، پھر ان کی زمین کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ نے فرمایا زمین کو اوپر تک لے جایا گیا اور پھر پلٹ کر کے نیچے پھینک دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ سخت ترین عذاب دیا ہے، ویسا عذاب پھر کسی دوسری قوم پر نہیں آیا۔ اندازہ کر رہے ہیں آپ؟ جتنے نبیوں کے عذابات کو آپ دیکھیں گے، میں اپنی اسٹڈی کے مطابق بتاؤں، سب سے خطرناک عذاب اور اللہ کا سب سے بڑا جلال جو دیکھنے کو ملا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، کیونکہ وہ جس طرح کے گناہ میں مبتلا تھے، حالانکہ دوسری قومیں انبیاء کو تک قتل کر چکی، بہت سارے یہودی انبیاء کو قتل کیے، لیکن سب سے دردناک عذاب یہ لوط علیہ السلام کی قوم کو آیا۔ اب میں یہاں پر بتانا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، وہی لوط علیہ السلام کے قوم کی خرابی آج پوری دنیا اس کو لیگل کرنا چاہ رہی ہے، لیگلی طور پر۔ کیا ہمارے انڈیا میں بھی یہ قانون پاس نہیں ہوا 377 غالباً، کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے؟ کیسی بے حیائی کا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں آج، اور دوسری قومیں آج اس کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ یہ دجالی تنظیمیں، خاص طور پر الومیناٹی، پوری دنیا میں شادی کا نظام ختم کرنا چاہتی ہے، تاکہ لوگوں کی پاپولیشن کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس یہی سارے راستے ہیں کہ لوگ شادی نہ کریں، تاکہ بچوں کی ولادت نہ ہو، مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا رہے، عورتوں کی طرف نہ جائے، تو نسل انسانی ویسی رک جائے گی۔ اس سلسلے میں دنیا نے بہت ساری ایجادیں کی ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال طریقہ رکھا ہے اس کو چھوڑ کر کے انہوں نے ساری چیزوں کو پروموٹ کیا ہے۔ شادی کو تو یہ کہتے ہیں، یہ تو ایسا دقیانوسی پن ہے اس کے اندر، یہ بہت ہی پرانے خیالات ہیں اس کے اندر۔ میرے عزیزو، شادی کو ان لوگوں نے تباہ و برباد کرنے کے لیے کئی چیزیں، حتیٰ کہ پورے بازاروں میں انہوں نے اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے سیکس ٹوائز بنائے، یعنی کھلونے بنائے، تاکہ ان سے مرد کھیلے اور اپنی نفس کی خواہش پوری کر لے۔ بلکہ یورپین کنٹریز میں ایسے بھی کہ سلیکون کی گڑیاں، ڈالز بنائے گئے، عورتیں بنائی گئی، جیسی چاہے تم ویسی عورت لے لو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ اللہ نے جو قوانین بنائے حلال طریقے سے تم ہٹ جاؤ اور اپنے نفس کے انہی تباہ کاریوں میں تم خود تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ آج میں خاص طور پر ان تمام چیزوں سے تمہیں اٹھانا چاہتا ہوں، بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا اس سے بھی خطرناک عذاب آ جاتا آج کے زمانے میں۔ میں سمجھتا ہوں لوط علیہ السلام کی قوم نے جو ایجاد کیے اس سے 4 قدم آگے بڑھ کر کے آج ان لوگوں نے ایجادات کیے۔ اس زمانے میں اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نقلی گڑیاں، ڈالز نہیں بنائے گئے ہوں گے،
وہ گیئزم کے شروعات تو ان کے زمانے میں رہی، لیکن اس زمانے میں اور 4 قدم آگے بڑھے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کا اس سے بھی ہولناک عذاب آتا اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہ ہوتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ویسا خطرناک عذاب اب امت محمدیہ پر نہیں دیا جائے گا، لیکن ویسا عذاب نہ آئے، لیکن اس سے کم عذابات تو آ ہی جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس زمانے کا سب سے بدترین عذاب کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نفس کی خواہشات میں ایسے ملوث ہو گئے کہ کفر پر آپ کی موت آ گئی۔ اور یہ اللہ کی سب سے بڑی پکڑ ہے کہ دنیا میں ختم ہونے کے بعد جب تم آخرت میں جاؤ گے، اپنے کفر کی بنیاد پر جہنم میں ڈالے جاؤ گے، 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، نہیں پتا کتنے سال، بلکہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہ جاؤ گے اگر کفر پر موت ہو گئی۔ ڈرو اس بات سے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن اللہ نے انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا ہے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس پر اللہ کے سخت ترین فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی ایک پل کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، آج کچھ ہی چیزوں سے ہم بچ نہیں پا رہے ہیں۔ میں تو بارہا اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس زمانے میں اگر تم دوسرے تمام چیزوں کو بچاؤ گے کہ نہیں بچاؤ گے الگ مسئلہ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم بار بار آنکھوں کی حفاظت پر اور اپنی زبان کی حفاظت پر بہت کہا کرتے تھے، لکھا بھی گیا ہے، کیونکہ یہ بہت ڈینجر 2 چیزیں ہیں جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ لیکن میں آج ہٹ کر کے یہ کہنا چاہوں گا، آج اگر تم اپنی انگلیوں کو صرف بچا لیے، میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزوں سے بچ جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے آپ پوچھیں کہ انگلیوں سے کیوں؟ کیونکہ تمہارے ہاتھوں میں موجود جو موبائل ہے، انہی انگلیوں سے ٹچ کرتے ہو، اور جو چیزیں تمہاری اسکرین پر آتی ہیں پھر اس سے یا تو تمہاری نگاہیں گناہ کرتی ہیں، پھر اس کے بعد تمہارا پورا وجود گناہ کرتا ہے، پھر یا تو زبان بھی گناہ کرتی ہے، ہر چیز گناہ کر جاتے ہیں۔ کاش یہ انگلیوں کو اس موبائل کی اسکرین پر جانے کے وقت اللہ رب العزت کے حاضر ہونے کا، اس کے ناظر ہونے کا تصور کر لیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ حاضر ہے، تو اتنا تصور کر لیں اور یہ انگلیوں کی حفاظت کر لیں۔ اس لیے یہ بات مجھے آج کہنی پڑی میرے عزیزوں۔ اب توجہ سے سنیں اس بات کو۔ میں نے شاید پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، میں نے اخبار کی ایک رپورٹ دیکھی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز چلی ہے تو پورنوگرافی والی ویب سائٹ چلی ہے، سب سے زیادہ۔ اور جتنا یہ ایکٹیو ہیں ویب سائٹس جس میں گندی فلمیں، ننگی تصویریں، معاذ اللہ رب العالمین، یہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ، یہ اخبار کی رپورٹ آئی۔ اور اس میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انڈیا میں پوری دنیا کا 95% یوز کیا گیا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ کیا تمہارے ہاتھ میں موبائل اسی کام کے لیے دیا گیا ہے؟ اسی کام کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے زمانے میں جو لوگ تصور بھی نہیں کرتے تھے وہ لوگ آج موبائل میں اپنے گناہوں میں مصروف ہیں۔ مجھے یہ بار بار کیوں کہنا پڑتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے بچوں کی زندگیوں کو تباہ ہوتے ہوئے، نوجوانوں کو برباد ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اچھے خاصے صحت مند بچے، نوجوان بچے چند دنوں کے بعد دیکھنے پہ ایسے ہلاکت و بربادی کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کی پناہ، تم اپنا دین بھی برباد کر رہے ہو، ایمان بھی، اور اپنی صحت بھی برباد کر رہے ہو۔ کچھ نوجوان، 1 2 نہیں، میرے پاس ہزاروں ایسے ہیں جو روتے ہیں۔ میں کسی کے راز کو افشا نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کا درد میں محسوس کرتا ہوں۔ کیوں آج عمر 20 سال، 22 سال، 21 سال کی ہے،
وہ صرف یہی کہتے ہیں جب ٹوٹ جاتے ہیں، کہا ہم برباد ہو گئے، ہم سے کچھ چیزیں نہیں چھوٹ پاتی۔ کہا کیا کرتے ہو؟ تمہارے لیے آج اتنا آسان نہیں ہے کہ تم فوراً جا کر کے زنا کر لو۔ کہا زنا سے بھی بدترین چیز ہو جاتی ہے، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ ایسی چیز ہمارے ساتھ آج موجود ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایٹم بم ہے جو تمہارے تمام اخلاقیات کو تباہ کر دیتی ہے چند ہی منٹوں میں۔ ان نوجوانوں کو بھی میں نے دیکھا جو الحمدللہ نماز کے پابند رہے اور دینی کاموں کے معاملات میں بھی وہ سرگرم ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا نہیں پا رہے ہیں۔ تو یہ کتنی خطرناک چیز تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا تو صرف تمہارے پاس موجود یہ موبائل ہی تمہیں ہلاک کر کے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور ایک بات سمجھ کر کے چلیں، کوئی تمہیں اس وقت یعنی ایسا نہیں ہے جو ڈنڈے کے ڈر سے، اپنے مار کے خوف سے تمہیں یہ چھڑا پائے گا۔ کب تک؟ کچھ بچیاں وہ ہیں جو لڑکیاں ماں باپ کے ڈر سے موبائل چھپاتے رہتی ہیں، ادھر سے ادھر چھپاتی رہتی ہیں۔ کچھ نوجوان بچے، ٹھیک ہے تم پاسورڈ رکھ لو، فنگر پرنٹ کے ذریعے سے لاک کر لو، تمام چیزیں، کیوں بھائی نہ دیکھ لے، باپ نہ دیکھ لے، ماں نہ دیکھ لے۔ اے میرے عزیز، کاش تمہارے ذہن میں اتنی بات ہوتی، ہزاروں لوگ نہ دیکھیں مگر میرا مولا تو دیکھ رہا ہے، جس کے حضور مجھے حاضر ہونا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے ماں باپ کیا، میرے بھائی بہن کیا، وہ خود اپنے حساب میں رہیں گے قیامت کے دن، ان کو اپنا خود کا حساب دینا ہوگا۔ لیکن مجھے خود کا میرا جو حساب دینا ہے، اس وقت میرے بھائیوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے یہ جب گناہ کر رہا تھا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود ہمارے ساتھ نگراں فرشتے بھی مقرر کیا ہے۔ وہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے منہ سے ابھی لفظ نکلا نہیں رہتا کہ وہ دونوں فرشتے تیار بیٹھے ہوتے ہیں تمہاری چیزیں لکھنے کے لیے، کرامن اور کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔